वेलकम बैक। हुकूमत ने 27वीं आनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला आज सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आनी तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी इशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात। कहते हैं, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था, गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आनी तरमीम कारगर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्की माशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं आनी तरमीम से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात ज़ेर गौर आए। मीटिंग में कहा गया कि 26वीं आनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं आनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़िक़ा तौर पर होगा। 24वीं आनी तरमीम बहुत अहम है। ज़्यादातर हिस्सा जुडिशरी से मुतल्लिक था। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, 26वीं आनी तरमीम मुसवदे पर इतफाक नहीं हुआ था। तरमीम खिलाफ अदालती और सियासी मुज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की सवाबदीद है कि वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान से इसी नीयत से रब्ता किया कि हिमायत ना करें। आईनी मुसवदे पर इतफाक नहीं हुआ था। हमारा ये मकसद नहीं था कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर मुसवदा तैयार करें। अमरीकी सेनेटर्स के बाद बरतानिया के 20 अरकान पार्लियामेंट ने बानी चेयरमैन PTI के रिहाई का मुतालबा कर दिया है। बरतानिया की 20 अरकान पार्लियामेंट ने अपने सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी के नाम एक खत लिखा है, जिसमें बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा किया गया है। यह खतूत लिवरपूल रिवर साइड के रुकन पार्लियामेंट कान जॉनसन ने बानी तहरीक इंसाफ के मुशीर ब्राय बैन अवी अमूर जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा है। खत पर तमाम जमातों की कॉमन्स और लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में कहा कि बरतानी हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वह हुकूमत पाकिस्तान से बात करें और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोशिश करें। जिन अरकान ने खत पर दस्तखत किए हैं उनमें हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात के बाइस तकसीम का शिकार हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को जेल में सहूलियात से मुतल्लिक फैसल चौधरी की दरख्वास्त ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बानी PTI का केस कौन लड़ेगा? जेल में सहूलियात की कानूनी चाराजोई दरख्वास्त पर PTI की कानूनी टीम में शदीद इख्तलाफात। फवाद चौधरी और रऊफ हसन में सख्त जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। रऊफ हसन ने PTI वर्कर्स की तफसीलात एजेंसियों को दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी की दिफा में लिखा कि फैसल चौधरी PTI के 5 रहनुमाओं के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। रऊफ हसन ने ट्वीट किया था कि फैसल चौधरी का मैदान में आना PTI में इख्तिलाफात पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। साबिका कोशिशों में नाकाम होने के बाद टाउट बरादरान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, फैसल चौधरी ने दरख्वास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की। दरख्वास्तों पर कानूनी कमेटी की तरफ से नामजद करदा हमारे वकील दलाइल देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी PTI के रिहाई के लिए इसराइली लॉबी सरगर्म है। ऐसा महसूस हो रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती है बानी PTI को रिलीफ मिले। बानी PTI की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने इसी लॉबी से मिलते हैं। इसराइली लॉबी बानी PTI को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं।
جو کہتے تھے ہماری حکومت کو سازش سے ہٹایا گیا، آج حکومت کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے جناب کہ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، وہ نہ صرف پوری دنیا میں خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں، کوئی ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں، تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہمیں غیر ملکی مداخلت نامنظور، اور ایک سازش کے تحت بقول ان کو ہٹایا گیا۔ تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھے، آج اسی ممالک میں کے پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ۔ بلوچستان میں نون لیگ 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما بلوچستان میں نون لیگ کی قیادت سے نالا، ناراض رہنماؤں کا مسلم لیگ نون کے گورنر بلوچستان، سینیٹر اور ایم پی ایز کارکنوں کے کام کٹوانے پر مبینہ رشوت لینے، دھمکیاں دینے اور پارٹی سے نکالنے کا الزام ہے۔ ناراض رہنماؤں کا نون لیگ کے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور سینیٹر جمال شاہ کاکڑ کے مبینہ رویے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور کارکنان 2 نومبر کو گورنر ہاؤس بلوچستان کا گھیراؤ کریں گے۔ ان کا الزام ہے کہ گورنر بلوچستان اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں۔ پارٹی کے مرکزی نائب صدر یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون جہانگیر خان خروٹی اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے ناراض رہنماؤں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو درخواست بھی لکھ دی ہے، جس میں معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں، پی ٹی آئی کا حکومت کے مخالف نئی تحریک کے آغاز اور جلسوں کا فیصلہ، سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت مخالف نئی تحریک کے آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی ہے۔ پی ٹی آئی 1 نومبر کو پشاور، 8 نومبر کو کوئٹہ اور پھر کراچی میں جلسے کرے گی، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی۔ علاوہ ازاں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کیسز کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی منظوری بھی دی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کی ملاقاتوں پر عائد پابندی کے خاتمے اور ملاقاتوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعمان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی 40 سال کی حکومت رہی کیونکہ معیشت ٹھیک نہ کی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کے اعداد و شمار سے نہیں بلکہ گیس، بجلی بلوں اور کریانہ سٹور سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر جہاد کے ذریعے ہی آزاد ہوگا، اگر مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا تو کب کا حل ہو جاتا۔ پاکستان میں ایسی پارٹیاں ہیں جو مودی سے دوستی کی باتیں کرتی ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کشمیریوں کی آزادی کے بغیر بھارت سے پینگن بڑھائیں گے۔ معیشت کس نے خراب کی ہے؟ جس 40 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، پنجاب پہ اور پاکستان میں آگے پیچھے کر کے کرتے رہتے ہیں، ان 40 سال میں آپ نے کیوں معیشت خراب کر کے دی ہے ہمیں؟ یہ غلط قسم کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ وزیر خزانہ ان کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلتی۔ ملک کی معیشت اور مہنگائی کا حال کریانہ اسٹور پہ پتہ چلتا ہے، بجلی کے بل میں پتہ چلتا ہے، گیس کے بل میں پتہ چلتا ہے۔ جب بچے بیمار ہوں، گھر والے بیمار ہوں اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں تو پتہ چلتا ہے ملک کی معیشت کیا ہے۔ جتنا کشمیر ملا ہے یہ بھی جہاد کے نتیجے میں، اور جب بھی یہ آزاد ہوگا جہاد سے ہی آزاد ہوگا۔ مذاکرات سے اگر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہوتا تو مذاکرات کے تو پتہ نہیں کتنے دور ہوئے۔ اگر پاکستان میں ایسے لوگ، ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کشمیریوں کی قربانی کو ایک طرف رکھ کے مودی سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں تو پاکستانی قوم انہیں نشان عبرت بنا دے گی انشاءاللہ۔ ابھی میاں صاحب نے فرمایا تھا، بڑے میاں صاحب نے، کہ میں تو جو ہوں مودی سے دوستی کا خواہاں ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ آتے ملاقات ہوتی، ہم تو جو ہے وہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ میں ڈائپر اور ٹیشو پیپر کے کارخانے میں وقفے سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ آگ پر 30 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری، تاہم وقفے سے متاثرہ ملبے سے چنگاریاں اٹھنے کے نتیجے میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو بتائیں پشاور میں آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارخانے میں لگی آگ پر وقفے سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آگ پر 30 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔
سابق گورنر کے پی حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ صوبے کے دارالخلافہ میں ایک فیکٹری میں آگ لگی جاتی ہے اور 24 گھنٹے بعد بھی اس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ حکومت اور اداروں کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ ریسکیو انچارج جمیل خان کے مطابق فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش تاحال جاری ہے۔ آگ کنٹرول کرنے کے بعد ہی مکمل قابو پایا جائے گا۔ اسکردو سے راولپنڈی جانے والی مسافر بس حادثے کے شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ افسوسناک حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بدقسمت مسافر بس اپر کوہستان کے علاقے شتیال میں شاہراہ قراقرم پر موڑ کاٹتے کے دوران بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق اندھوناک واقعے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد افراد زخمی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے حادثے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حادثے میں زخمیوں کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کر کے قریبی ڈسپنسری اسپتال شتیال منتقل کر دیا۔ مزید ریسکیو کاروائیاں جاری ہیں۔ اندھیرے اور دشوار گزار راستے کے باعث ریسکیو امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مسافر بس میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد مسافر سوار تھے۔ بھارت میں امرتسر سے چلنے والی اسموگ زدہ ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسموگ سے بچنے کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سیٹلائٹ اور موسمیاتی تحقیقاتی اداروں کے مطابق اس وقت ہوا کا 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے لاہور کی جانب چل رہی ہے۔ یہ آلودہ ہوا دہلی سے لے کر چندی گڑھ، امرتسر سے لاہور میں داخل ہوئی ہے۔ اس وقت لاہور کا AQI حساس اور کمزور افراد کے لیے مظہر صحت عوام سے اپیل ہے کہ کی گئی ہے کہ باہر ورزش یا واک سے پہلے AQI چیک کر لیں۔ کھلی جگہ پر جانے سے پہلے ماسک لازمی استعمال کریں۔ زیادہ اسموگ زدہ علاقوں کی جانب سفر سے احتراز کریں۔ گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں۔ شہری اپنی گاڑیوں کی فٹس کروائیں اور اسموگ سے مزید اضافہ نہ کریں۔ ملک کے مزید 16 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لاہور، ڈیرہ غازی خان، چمن، شہید بے نظیر آباد، بدین، سکھر، حیدرآباد کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پائے جانے کا انکشاف ہوا۔ کراچی ویسٹ، کراچی، کماڑی، سجاول، دادو، جیکب آباد کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا۔ شکارپور میں پولیس اور سندھ رینجرز کے جاری آپریشن کے دوران 8 ڈاکو اپنے انجام کو پہنچ گئے جبکہ 42 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ رحیم یار خان میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو کو ہلاک ہو گئے۔ SSP شکارپور شاہزیب چارٹر کا کہنا ہے کہ جاری آپریشن کے دوران 2 انعام یافتہ ڈاکو سمیت 8 ڈاکو ہلاک جبکہ 42 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں کے 1100 سہولت کار کو گرفتار کر لیا اور ایک بدنام زمانہ ڈاکو کو بھی گرفتار کیا ہے۔ رحیم یار خان میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 2 خطرناک ڈاکو ہلاک ہو گئے، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس کو آم کے باغات میں ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس رسپانس پر ڈاکوؤں نے پولیس پر شدید فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ناجائز اسلحہ اور ڈاکوؤں کے زیر استعمال موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کرتے ہوئے 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد خارجی انصاف اللہ سمیت 2 خارج ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی افواج کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مشترکہ مشق اقبال اول کے اختتامی تقریب چیراٹ، پاکستان میں منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 15 اکتوبر 2024 کو ہوا۔ مشق میں اسپیشل سروسز گروپ، پاک آرمی اور جمہوریہ جنوبی افریقہ کی اسپیشل فورسز کی 2 ایکس کمبیٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کرنل SS لیونچیو، چیف آف سٹاف جمہوریہ جنوبی افریقہ اسپیشل فورسز نے بھی اختتامی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ دستے نے طرز عمل کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کا مظاہرہ کیا۔ اس مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے سٹی آپریشنز میں شامل مشقوں، طریقہ کار اور تکنیکیوں کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے علاوہ دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوج سے عسکری تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی حکمت عملی، حکومت کی سفارتی امداد میں بڑی کامیابی۔ روس کی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر
اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ سفارتی ذرائع نے روسی اسپیکر کے دورے کو حکومت کی بین الاقوامی روابط بحالی کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ روسی اسپیکر دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں کریں گی۔ سینٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب بھی کریں گی۔ قومی ٹیم کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن پی سی بی کو بلیک میل کرنے لگے۔ گیری کرسٹن کی منمانیاں پی سی بی حکام کے ساتھ اختلافات کا باعث بن گئیں۔ گیری کرسٹن سینٹر کانٹریکٹ اور سپورٹ سٹاف میں پسندیدہ افراد کو شامل کرنے پر زور دینے لگے۔ گیری کرسٹن نے معاہدے کے مطابق پاکستان میں موجودگی سے انکار کر دیا۔ معاہدے کے مطابق گیری کرسٹن کو 11 ماہ قومی ٹیم کی سپرویژن کرنا تھی۔ سوال ترمیم جواب گھوڑا میرا ویکینڈ میری مرضی۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران دلچسپ صورتحال۔ لاہور میں پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے سیاسی معاملات پر گفتگو سے گریز کیا۔ کل آپ مجھ سے پوچھیں کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ آج عدالت اور آئینی ترمیم کے بجائے ہم پولو میچ دیکھنے کے لیے، جہاں تک میں کیوں نہیں تھا، اسلام آباد میں ویکینڈ ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنا ویکینڈ جہاں گزارنا چاہوں میں گزاروں۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ لاہور میں پولو میچ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اسی پولو میچ کے لیے۔ محمد رضوان کو قومی ٹیم کا وائٹ بال کپتان مقرر کر دیا گیا۔ سامان علی آغا نائب کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو کپتان مل گیا۔ محمد رضوان کو ون ڈے اور T20 فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کریں گے۔ سلمان علی آغا کو نائب کپتانی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین شاہ کی ٹیم میں واپسی۔ تینوں کھلاڑی دورہ آسٹریلیا میں ان ایکشن ہوں گے، جبکہ زمبابوے کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز میں تینوں کھلاڑیوں کو آرام دیا جائے گا۔ کپتان محمد رضوان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 دونوں میں دستیاب ہوں گے۔ زمبابوے کے خلاف T20 سیریز میں رضوان کو آرام دیا جائے گا۔ پاور ہٹر فخر زمان، آل راؤنڈر شاداب خان، افتخار احمد کو آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ عامر جمال، عرفات منہاس، فیصل اکرم، حسیب اللہ، محمد عرفان، سائم ایوب کا ون ڈے میں ڈیبیو متوقع۔ جانداد خان اور سلمان علی آغا کو پہلی مرتبہ T20 اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ فاسٹ بالر محمد حسنین کی بھی ٹیم میں واپسی ہو گئی۔ حسنین ون ڈے میچوں میں اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں عبداللہ شفیق، فیصل اکرم، حارث رؤف، کامران غلام، شاہنواز دھانی اور طیب طاہر ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ احمد دانیال، عمیر بن یوسف، قاسم اکرم، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان T20 اسکواڈ کا حصہ۔ قومی ٹیم 4، 8 اور 15 نومبر کو آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے میچ کھیلے گی۔ 14، 16 اور 18 نومبر کو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے میچ شیڈول ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں 24 نومبر سے 5 دسمبر تک پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں 3 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز میں مد مقابل ہوں گی۔ محمد رضوان T20 اور ون ڈے کے کپتان مقرر۔ سلمان علی آغا نائب کپتان ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دونوں کپتانوں کا اعلان کر دیا۔ کہا کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ بابر اعظم کا اپنا تھا۔ بابر اعظم پر پی سی بی سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ بابر اعظم نے مجھے فون کر کے کہا کہ کپتان نہیں رہنا چاہتا۔ بابر اعظم کا کہنا تھا وہ گیم پر فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا اچھے کمبینیشن کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے۔ فخر زمان کے ڈراپ ہونے کے معاملے پر محسن نقوی بولے فخر زمان اچھے کھلاڑی ہیں لیکن ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فخر زمان کا ٹویٹ کا ایشو تھا لیکن وہ فٹنس مسائل کا شکار بھی ہیں۔ میں نے 5 مینٹورز کے ساتھ اور 5 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی۔ رضوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے، آغا جو ہے وہ وائس کیپٹن۔ بابر کا ذکر کروں گا، بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ حسن بھائی میں ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی بات فخر کا کانٹریکٹ، کیونکہ کل میں نے سارا گو تھرو کیا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ان کا جو بھی فیصلے تھے، ڈیفینیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے۔ سابق اور موجودہ کرکٹر فخر زمان کو سینٹرل کانٹیکٹ نہ دینے پر حیران۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس وائٹ بال میں فخر زمان واحد امپیکٹ پلیئر ہیں۔ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ فخر زمان وائٹ بال ٹیم میں موجود نہیں۔ یاسر حمید کا کہنا ہے کہ کیا فخر زمان کے علاوہ کوئی اور رہ گیا ہے۔ عثمان شنواری کہتے ہیں کہ فخر زمان کو ان پر ترجیح دوں گا جو صورتحال دیکھتے ہوئے وابستگیاں کرتے ہیں۔ سہیب مقصود کا کہنا ہے کہ فخر زمان کا سینٹرل کانٹیکٹ میں نہ ہونا محض لکھنے میں غلطی نظر آتا ہے۔ پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹیکٹ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان ایک کیٹیگری میں برقرار ہیں جبکہ
शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की तंजली ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में चले गए। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे। इमामुल हक, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं। मोहम्मद अली नासिर की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए कौमी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 खिलाड़ियों को इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जबकि पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को मुआहदे की पेशकश की गई है। पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। सी कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई है, इनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल, जबकि नमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पीसीबी की जानिब से आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी ऑफर की गई। पीसीबी के मुताबिक इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इनमें मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद और अम्माद वसीम, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस, जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली, उसामा मीर फखर जमान और इमामुल हक भी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल ना कर सके। इस बार 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 30 थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि टैक्स के लिए किसी को रास्ता नहीं किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। हम ये इस्तिलाह ही ख़त्म कर रहे हैं। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है, लेकिन टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अमेरिका में स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें मुस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिम पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई है। मुल्की कर्जा GDP के 75% से कम होकर 67% पर आ गया है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था, जून 2022 में पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र $34 अरब तक पहुँच जाएंगी। सार्फिन की तंजीम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 18वीं कंज्यूमर चॉइस अवार्ड्स की सालाना तकरीब कराची में मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड दिए गए। कंज्यूमर चॉइस अवार्ड्स की सालाना तकरीब का इनेकाद मुख्तलिफ कंपनीज की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड्स दिए गए। पहली मरतबा कराची में मुकीम मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स को उनके पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और समाजी खिदमात के सिलसिले में कंज्यूमर आइकॉन अवार्ड दिया गया। सिंध के वज़ीर सकाफत जुल्फ़कार शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसे अवार्ड्स प्रोग्राम कंपनी की कारकर्दगी बढ़ाने में मुआवन साबित होंगे। बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरबराह इख्तियार बेग ने कहा कि अवार्ड्स इवेंट अच्छा इकदाम है, कंपनीज में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो रही है। एक बहुत अच्छा मौका है कि हम कंज्यूमर की चॉइस को पब्लिक करते हैं कि लोगों में कौन सा ब्रांड इस वक्त किस लेवल के ऊपर है, और कौकब इकबाल साहब का ये इवेंट है। लिहाजा आप ये देखें कि हर साल इसमें यही गर्मजोशी और यही वार्मथ नजर आती है। ओमान के कौंसल जनरल ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान के साथ ओमान के देरीना ताल्लुकात हैं। तकरीब में शरीक हुंडई कंपनी के CEO का कहना था कि ऐसी तकरीबात से सरमायाकारी को भी फरोग मिलता है। ये इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ख़ासकर हमारे कंज्यूमर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए, जो कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ख़ासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो हम लोग लेकर आए हैं पिछले कुछ साल से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी समेत दीगर अफराद ने भी तकरीब में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।